ابن سعبات کی توبہ کا دلچسپ اور سچا واقعہ۔ میں نے بہت سے واقعات پڑھے ہیں، ان میں سے مجھے یہ بہت دلچسپ لگا۔ بغداد میں ابن سعبات نام کا ایک چور تھا، جس کا نام کوئی بھی شریف آدمی بغیر نفرت کے نہ لیتا تھا۔ ابن سعبات اپنے کام میں ماہر تھا اور کئی مرتبہ چوری کے باوجود بھی قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ قانون کی گرفت میں آ ہی گیا اور اس کے خلاف گواہ بھی قاضی کے سامنے پیش ہو گئے، جس کے بعد اس کا ایک ہاتھ بطور سزا کاٹ دیا گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ یہ اصلاح کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اسے قید خانے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک طویل عمر کے لیے قید خانے بھی بھیج دیا گیا۔ اب اہل بغداد ابن سعبات کا ذکر ایک ہاتھ کا شیطان یا ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ ابن سعبات ایک طویل عرصہ تک قید خانے میں رہا اور پھر ایک دن وہ قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قید خانے سے فرار ہونے کے بعد ابن سعبات نے ایک مرتبہ پھر چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ قید خانے کی طویل سزا کے بعد بھی اس میں کچھ تبدیلی نہ آئی تھی۔ جب رات ہوئی تو وہ چوری کی غرض سے باہر نکلا۔ اسے ایک وسیع و عریض حویلی دکھائی دی، جس کے چاروں جانب سناٹا تھا۔ حویلی کے درمیان میں ایک پھاٹک تھا۔ ابن سعبات اس پھاٹک کے پاس جا کر ٹھہر گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس طریقے سے اس پھاٹک کو پھلانگے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کا ہاتھ پھاٹک کو لگا اور وہ خود بخود کھل گیا۔ ابن سعبات حیران رہ گیا کہ پھاٹک بند نہ تھا۔ چنانچہ وہ احتیاط کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا احاطہ ہے اور اس کے چاروں جانب کمرے بنے ہوئے ہیں، جبکہ درمیان میں ایک بڑا ہال نما کمرہ ہے۔ ابن سعبات نے سوچا یہ حویلی یقیناً کسی سوداگر یا رئیس کی ہے۔ وہ ہال نما کمرے کی جانب بڑھا اور احتیاط سے اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جب وہ ہال کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کمرہ قیمتی ساز و سامان سے خالی تھا۔ اس کمرہ میں ایک جانب کھجور کے پتوں کی پرانی چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھالوں کی چند پرانی ٹوپیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ کمرے کے کونے میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سعبات نے اس ہال کمرے میں جب کسی قسم کا کوئی قیمتی سامان نہ دیکھا تو وہ خرافات بکنے لگا اور حویلی کے مالک کو گالیاں دینے لگا کہ اس احمق شخص نے اتنی بڑی حویلی بنا لی مگر اس میں سامان کس قدر معمولی ہے۔ ابن سعبات نے حویلی سے خالی ہاتھ جانا مناسب خیال نہ کیا اور اس نے پشمینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اسے باندھنے لگا، مگر باوجود کوشش کے وہ انہیں باندھ نہ سکا اور آخر کار تھک کر بیٹھ گیا۔ ابن سعبات ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابن سعبات کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے آنے والے شخص کو دیکھا جو کہ دراز قد اور کمزور جسم کا مالک تھا۔ اس شخص نے لمبی قبا پہن رکھی تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی ایک کشادہ ٹوپی تھی۔ وہ شخص بظاہر تو کمزور تھا مگر اس کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں چمک تھی جس سے کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس اجنبی شخص نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چراغ ایک جانب رکھ دیا اور ابن سعبات کو مخاطب کر کے بولا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، یہ کام بغیر روشنی اور بغیر کسی کے ساتھ کے نہیں ہو سکتا، اور اب اس کمرے میں روشنی بھی ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں بھی موجود ہوں۔ آؤ ہم دونوں اطمینان سے ان تھانوں کو گٹھڑی میں باندھ دیتے ہیں۔
ابن ثابت حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ در حقیقت کیا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے پشمینہ کے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کی الگ الگ گٹھڑیاں باندھ دی۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ ابن ثابت سے کہنے لگا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں اس تھکا دینے والی مشقت کے بعد بھوک لگی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں جسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص کمرے سے باہر چلا گیا اور ابن ثابت جو ابھی تک محو حیرت تھا خود سے کہنے لگا، میں بھی بیوقوف ہوں، یہ شخص میرا ہم پیشہ ہی لگتا ہے اور یہ بھی اسی ارادے سے اس حویلی میں داخل ہوا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے جیسے یہ اس حویلی سے واقف ہے اور یہ جانتا ہے آج حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ روشنی کا انتظام کر کے آیا تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میں یہاں پہلے سے موجود ہوں تو اس نے سوچا ہوگا کہ ہم دونوں آدھا آدھا مال تقسیم کر لیں گے۔ ابن ثابت ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اجنبی شخص ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے داخل ہوا اور وہ پیالہ ابن ثابت کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، تم یہ دودھ پی لو، اس سے تمہاری تھکان اتر جائے گی۔ ابن ثابت جو واقعی اس وقت تک تھک چکا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی، اس نے وہ پیالہ پکڑا اور اسے فوراً سے پیشتر ختم کر دیا۔ دودھ پینے کے بعد ابن ثابت اس شخص سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تم سے پہلے اس حویلی میں پہنچا ہوں اور ہمارے پیشے کا اصول ہے کہ اب تمہارا اس مال پر کچھ حق نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے مال سمیٹنے میں میری مدد کی ہے لہٰذا میں تمہیں کچھ مال دے دوں گا۔ اب تم میرے ساتھ یہ گٹھڑیاں اٹھاؤ اور ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس اجنبی شخص نے ابن ثابت کی بات سنی تو مسکرایا اور کہا، تم میرے حصہ کے متعلق نہ سوچو، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، تم یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لو جبکہ بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں، اور تم جہاں کہو گے میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ ابن ثابت نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس اجنبی شخص نے جو کمزور اور لاغر تھا بڑی مشکل سے بڑی گٹھڑی اپنی کمر پر لاد لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے چلنے لگا۔ ابن ثابت اس کی سست روی سے پریشان تھا کیونکہ رات بیت رہی تھی اور وہ جلد سے جلد اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ اجنبی شخص کئی جگہ گرتا ہوا بچا اور کئی مرتبہ اسے ٹھوکر بھی لگی، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے چلتا رہا، مگر جب ایک جگہ چڑھائی چڑھتے ہوئے وہ گر پڑا تو ابن ثابت نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں اور کمر پر ایک ٹانگ بھی ماری۔ وہ شخص اس ناروا سلوک کے باوجود اس سے کہنے لگا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ ابن ثابت نے پھر وہ گٹھڑی اس کی کمر پر لاد دی اور وہ ایک مرتبہ پھر چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ شہر سے باہر موجود پرانے کھنڈرات میں پہنچے اور یہ کھنڈرات ہی اب ابن ثابت کی پناہ گاہ تھے۔ ابن ثابت نے کھنڈرات کے پاس پہنچنے کے بعد دیوار پھلانگ کر دوسری جانب چھلانگ لگائی اور اس اجنبی شخص نے دونوں گٹھڑیاں اس کی جانب پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثابت نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو وہ اس کا حسن دیکھ کے مبہوت ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص بولا، میں اس حویلی کا مالک ہوں اور میں تمہیں یہ مال عطا کرتا ہوں، اور اگر میں نے کسی قسم کی سستی دکھائی ہے تو میں اس کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص واپس چلا گیا، مگر اس کے الفاظ ابن ثابت پر خنجر کی مانند پیوست ہو گئے۔ ابن ثابت سوچنے لگا، کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کی بدسلوکی اور برے ناروا سلوک پر حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
جیسے ہی طلوع سحر ہوئی ابن سابات اس اجنبی شخص کی تلاش میں نکل پڑا، اور جب وہ حویلی کے پاس گیا اور لوگوں سے حویلی کے مالک کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا یہ حویلی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابن سابات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا مگر چہرے سے واقف نہ تھا۔ ابن سابات حویلی میں داخل ہوا اور اس نے حال کمرے میں اسی کھجور کے پتوں کی چارپائی پر اس شخص کو بیٹھے دیکھا، جبکہ 40-50 لوگ اس شخص کے گرد مؤدب بیٹھے تھے۔ ابن سابات آگے بڑھ کر اس شخص کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سابات کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور اب ابن سابات کی قلبی کیفیت بدل چکی تھی۔ ابن سابات صدقے دل سے تائب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، اور جسے 40 برس تک دنیا کی کوئی سزا نہ بدل سکی تھی، اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک نے ایک رات میں بدل دیا تھا، اور اب ابن سابات کا شمار اہل اللہ میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاقوں کو اعلیٰ اخلاق میں تبدیل فرما دے۔ جزاک اللہ۔